عام سی کہاوت ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ یہ سچ ہے کہ واقعی چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام دادو ہے، اور دادو سندھ کا اگر پسماندہ ضلع کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی۔ سندھ کا واحد ضلع دادو ہے جو پیپلز پارٹی کو 100% جتواتا ہے، اور ایم آر ڈی تحریک میں بھی دادو کی اگر قربانیاں گنوائی جائیں تو سندھ میں نمبر 1 آ رہا ہے دادو۔ لیکن اگر بنیادی سہولتیں میسر ہونے کی بات کی جائے تو دادو کو پیچھے ہی چھوڑا گیا ہے۔ یہاں پر نہ تو کوئی سہولیات ہے اور نہ ہی کوئی دور جدید کی تقاضائیں پوری کی گئی ہیں۔ دادو ضلع کے مختلف دیہی علاقوں میں تعلیمی مسائل ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں، جہاں کئی اسکول بنیادی سہولیات اور عمارتوں سے محروم ہیں۔ خاص طور پر دادو کے نوائی گاؤں محمد موسیٰ ببر کا اسکول، جہاں نہ تو عمارت ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولت ہے۔ ان مشکلات کے باوجود بھی طالبات کی تعلیم سے محبت اور جستجو کی ایک مثال ہے۔ سخت سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں کی حالت دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، لیکن حکمرانوں کا دل نہیں دہل جاتا۔ یہ روزمرہ کے واقعات ان کے سامنے گزرتے ہیں، ان پر ان کو ہنسی آتی ہے، تعجب نہیں، لیکن ان کے چہروں پر ایک امید کی کرن ضرور دکھائی دے رہی ہے بچوں کے، کہ یہ دیہی علاقوں سے نکل کر بڑے خواب سجائے ہوئے ہیں اپنے چہروں پر، اپنے ذہنوں پر۔ دیہی علاقے میں سہولیات میسر کرنا حکمرانوں کا کام ہے، لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ کلاس روم ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام ہے۔ لیکن ان بچوں کے عزم کو داد دینی ہوگی جو تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین اور اساتذہ بھی بے حد پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرد موسم کے دوران بچوں کو پڑھائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گاؤں کے بچوں کے لیے کوئی متبادل انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے کھلے میدان میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں نے دادو کے ان دیہی علاقوں میں تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ محمد موسیٰ ببر کے اسکول کے طلباء اور اساتذہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اسکول کی عمارت اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کریں تاکہ یہ بچے بہتر انداز میں تعلیم جاری رکھ سکیں۔ لیکن یہ مطالبات ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو مطالبات پر غور کریں۔ محمد موسیٰ ببر کی حالت اسکول کی یہ نہیں ہے، لیکن تمام سندھ کے اسکولوں کی حالت یہی ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد سندھ کے اسکول جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ بچے حصول علم سے محروم ہیں اور لاتعداد بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر جاتے ہیں تو وہاں عمارتیں موجود نہ ہونے کے باعث وہ علم حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سراپا احتجاج ہے ساری سندھ، اور اربوں روپے کی بجٹ علم تعلیم یعنی اسکولوں کی عمارت، فرنیچر اور کتب کے لیے رکھی جاتی ہے۔ نہ تو کتب فراہم کیے جاتے ہیں، نہ تعلیم دی جاتی ہے، اور نہ ہی فرنیچر مہیا کر کے دیا جاتا ہے۔ سب باتیں فائلوں میں گم کی جاتی ہیں، اور بجٹ آتی ہے تو اسے منہ بھر چاٹ کر کھا لیتے ہیں۔ سندھ کے حکمران جو شرح خواندگی میں تمام صوبوں سے پیچھے ہیں اور علم حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔